إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور اب میں زحمت دوں گا اسد اصفہانی کو سلام پیش کریں گے. اسد اصفہانی. پر محمد و آل محمد صلوات. خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں. مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے. مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے. کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں. قدم پر شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں. خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے. سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ
سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ صلوات۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں زحمت دوں گا علی مہندی کو سلام پیش کریں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا، بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا، میرے چہرے سے مٹ جائیں نشان شاید تماچوں کے، نشان شاید تماچوں کے، نہیں مٹنا ستمگر کی انگوٹھی کا نشان بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا، فقط دربار میں دیکھا تھا پہلی بار میں نے، یہ تھا پہلی بار میں نے یہ کنیزی کے لیے مانگی گئیں سیدانیاں بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا، برستے پتھروں میں سب سرے بازار بکھری تھیں، سرے بازار بکھری تھی، تیرے بکھرے ہوئے بالوں کی صورت بیبیاں بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا، تیری تسکین جاں بیٹی ہے اور زندہ کی گرمی ہے اور زندہ کی گرمی ہے، بدل کر رہ گیا مطلب سکینہ کا یہاں بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا، کہا ثقلین بی بی نے قضا پر بھی اذیت ہے، قضا پر بھی اذیت ہے، تمہیں اب کھولنا گردن سے میری رسیاں بابا،
سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی ایا بابا، بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی ایا بابا، صلو علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے علی مہدی، اور اب میں شباہت حسین صاحب کو زحمت دوں گا، مرثیہ پیش کریں گے جناب شباہت حسین۔ صلی علی محمد محمد۔ وہی کل کے لیے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اعلان نہیں سنا تھا، آج تو ایک مجلس ہو چکی ہے 6:30 بجے، تو لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ پر محمد علی محمد صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ لفظ صاحب چند اشعار ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، بلند عرش بری سے مکان حسین کا ہے، یزید کو کہیں 2 گز زمین بھی نہ ملی، چلے بھائی، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے، صلی علی محمد۔ ابھی رسول کے کاندھے سے چڑھ کے اترے ہیں، نہیں یہ مہرے نبوت نشان حسین کا ہے، نہیں یہ مہرے نبوت نشان حسین کا ہے۔ مسائل کے 2-3 شعر۔ نہ یہ کہے کہ ہٹ گئے پیچھے خلیل اور ذبی، حضور ہر امتحان سے بڑا امتحان حسین کا ہے، ہر امتحان سے بڑا امتحان حسین کا ہے، لعین کس کے کلیجے پہ مارتے ہو سنا، نبی کی شکل میں کڑیل جوان حسین کا ہے، گلے میں طاق گراں اور بازوؤں میں رسن، ذرسیر غم پسر ناتواں حسین کا ہے، جو پوچھتا تھا کوئی قیدیوں سے کون ہو تم، سکینہ کہتی تھی یہ کارواں حسین کا ہے، فرشتے دیں گے، دعا کیجئے گا، شباہت کو دیکھ کر یہ صدا،
جنام جائے گا، یہ مدح خواں حسین کا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ فاتحہ شہیدان کربلا۔ آج قبلہ نے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، تو اسی مناسبت سے شہادت امام حسین علیہ السلام کی مرثیہ کے چند بند۔ آج شبیر پہ کیا تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم غفارائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں، نہیں تار جگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے رکا، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں، دیگ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا، کو جواب دیگ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، برچھیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، بند آنکھیں ہے سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریا کنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، دی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد، کم کی چمن فاتح مکہ سرد ہے مائل، بے زمین برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سروردی ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی، پاؤں ہر بار
نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی یہ ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا ہر بے لاکھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے والا پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا سنبھلے کس طرح بلا برچیاں کھانے والا چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے مار گرمی کہ زباں خشک گلو چلتی ہے مار گرمی کہ زباں خشک ہے لو چلتی ہے کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال ایٹھ جاتی ہے زباں پیاس کی شدت کمال کبھی زینب کا ہے غمگاہ سکینہ کا خیال دل جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال دل جو ڈھلتا ہے تو حضرت سوئے جاتے ہیں نڈھال مثل خورشید بدن زور سے تھراتا ہے کمر برج امامت پہ زوال آتا ہے کمر برج امامت پہ زوال آخری دو منزل ہے خاک اور خون میں تڑپتے تھے شہنشاہ زمان گل کے مانند کھلے جاتے تھے سبزہ میں بدل طلب آب میں کھولے ہوئے تھے خشک دہان گرد کھینچے ہوئے تلوار کھڑے تھے دشمن گرد کھینچے ہوئے تلوار کھڑے تھے دشمن غم ناموس بھی تھا پیاس کی بھی شدت تھی پر سکینہ کو نہیں یہی حسرت تھی پر سکینہ کو نہ دیکھا یہی حسرت تھی کان میں آتی تھی زینب کی صدائے جاگ دل تڑپ جاتا تھا جب دیتے تھے شیکار راہ روکے ہوئے خیمے کے کھڑے تھے نیوا چشم سے کرتے تھے سوئے خیر ارما چشم سے کرتے تھے سوئے خیر تن زخمی میں جو پیکان ستم کرتے تھے تن زخمی میں جو پیکان ستم کرتے تھے خاک سے اٹھتے تھے اور کام کے گر پڑتے تھے خاک سے اٹھتے تھے اور کام کے گر پڑتے تھے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے جزاک اللہ صلوات محمد وعلی محمد خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس اختتام ہفتہ کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ مولانا شبیر حسینی صاحب مسلسل ان مجالس سے خطاب فرما رہے تھے اور بہت استفادہ کیا ہم لوگوں نے، ہماری کمیونٹی نے ان کی مجالس سے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اختتام ہفتہ کی مجالس
جمعرات کے روز سے شروع ہوں گی، اور جمعرات اور جمعہ بعد نماز مغرب، ہفتہ اور اتوار مغرب سے پہلے اور بعد میں نماز مغرب۔ براہ کرم پابندی وقت سے تشریف لائیں تاکہ وقت مجلس شروع ہو سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ میں درخواست کروں گا قبلہ ڈاکٹر شبیب حسینی صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ حضرات، میں جن مرحومین کے نام اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے ان کے لیے سورہ حمد و اخلاص کی تلاوت فرمائیے گا۔ مرزا عشرت حسین صاحب مرحوم، طاہرہ بیگم صاحب مرحومہ، ذوالفقار علی خان صاحب مرحوم اور واحد علی صاحب مرحوم، اسی طریقے سے ممتاز رضوی صاحب۔ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ما أولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين، سيما ابن أمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام، جازم عناق النواسب اللئام ووازع علوم الأدب الحفظ الكلام، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، فاتحین
جنگ کربلا کے سرداروں کے کمالات کا تحقیقی جائزہ، اس عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جو آج اپنے آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہے۔ پہلی اور دوسری مجلس میں راہ کوفہ و شام میں لشکر اسلام کی سربراہی کرنے والی دو عظیم شخصیتوں کا تذکرہ کیا، امام سید سجاد اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد کل کی مجلس میں میدان کربلا میں لشکر حسینی کی سربراہی کرنے والے اس سردار کا ذکر ہوا جو علمدار لشکر حسینی تھا، اور آج کربلا کے اس فاتح کا، اس سردار کا ذکر کرنا ہے جو صرف کربلا کے مجاہدوں کا سردار نہیں تھا بلکہ آدم سے لے کے صبح قیامت تک آنے والے سارے شہیدوں کا، فاتحوں کا، فاتحین کا سردار ہے، اسی لیے اس کا لقب سید الشہداء ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کو جو سید الشہداء کہا جاتا ہے یعنی شہیدوں کا سردار، اور شہداء کے اوپر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراق ہے، الشہداء، سید الشہداء۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک جتنے افراد بھی شہداء کی فہرست میں آئیں گے ان سب کا سردار حسین ابن علی ہے۔ اس میں جناب یحییٰ جیسے انبیاء بھی شامل ہیں، اس میں جناب حمزہ جیسے سرداران لشکر اسلامی بھی شامل ہیں، سب کے سردار حسین ابن علی۔ اگر کسی کو بھی شہداء کی فہرست میں لا کے شامل کیا جا سکتا ہے تو اس کا نام بعد میں شامل ہوگا، اس کا سردار حسین پہلے کہلائے گا۔ آپ جانتے ہیں زیارتوں میں بھی ہے، دوسری جگہوں پہ بھی، معصومین کی روایت میں ہر جگہ سید الشہداء امام حسین کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس شہداء کے سردار کا ذکر کرنا ہے، اور وہ کربلا میں بھی ایسے مجاہدوں کا سردار تھا، معمولی بات نہیں ہے۔ کربلا میں شہید ہونے والے، حسین کے اوپر جان دینے والے جو افراد تھے، چاہے وہ خاندان اہل بیت سے ہوں، عباس و اکبر جیسے، یا خاندان سے ہٹ کے ہوں، حر جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے، یہ افراد وہ ہیں جو عظمتوں کے اعتبار سے کم اتنے بلند تو ہیں ہی کہ جانشین پیغمبر کو چراغ گل کرنے کے بعد جب دوبارہ جلایا تو یہ کہنا پڑا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، ہے غور کر رہے ہیں، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ بھیا کو، حتیٰ نہ نانا کو ملے۔ امام کوئی بھی جملہ مبالغے میں نہیں کرتا ہے، یہ شبیب حسینی کی خطابت نہیں ہے، سید الشہداء کا جملہ ہے، یہ اس کا وارث ہے کہ جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہویٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو کیا حسین خطابت کر رہے ہیں؟ کچھ تو تھا حسین پہ قربان ہو جانے والوں میں۔ شب کے سنتے میں حسین کہہ رہے ہیں چراغ گل کر کے، میں تمہاری جنتوں کی ضمانت لیتا ہوں، بیعت اٹھا لیتا ہوں، اگر تمہیں اکیلے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میرے بچوں کے ہاتھ کو تھامو، لے کے چلے جو جنت کا ضامن میں ہوں۔ مگر جب چراغ جلایا ہے تو ایک نہیں گیا۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب حسینی کے اس حوصلے کو دیکھ کے
ہم جرأت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین کے ساتھ آنے والے علی کی سیرت پہ چلنے میں اتنا پختہ تھے کہ ہمیں سیرت علوی کی وہ شان نظر آئی کہ اللہ سے کہا خدایا نہ تیرے جنت کی لالچ میں تیری عبادت کی ہے، نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو عبادت کر رہے ہیں۔ گویا سلامت رہیے، گویا اصحاب حسینی کہہ رہے مولا ہم آپ کا ساتھ جہنم کے خوف میں نہیں دے رہے ہیں، جنت کے لالچ میں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ کو مستحق کے معیت پایا ہے تب آپ کی معیت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ شان آپ سوچے تو صحیح کہ جب کہہ دیا رہا کسی سے جنت کے ضامن ہیں میں چلے جاؤں اور تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر تم یہ کہو گے کہ ہم حسین کے حکم پر یا حسین کی خواہش پر حسین کے بچوں کو لے کے گئے تھے خیمے سے تاکہ بچے بات میں اذیت کا شکار نہ ہونے پائیں، جنت ہم ضامن ہیں، ضمانت لیتے ہیں، تب تو جا سکتے تھے، مگر نہیں، جنت کے لالچ میں حسین کے ساتھ نہیں تھے۔ عزیزان محترم، اور حسین کے مجھے عرض تو کچھ اور کرنا تھا مگر میں جا رہا ہوں کسی اور طرف آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے۔ عزیزان محترم، ایک بات اور آ گئی ذہن پہ، ممبر پہ عرض کر دوں، یہ کمال اصحاب حسینی ہے، یہ کمال تربیت حسینی ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا عزیزان محترم، ادھر یزیدی خیمے میں تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، اس زمانے کے لحاظ سے نئے نئے اسلحے بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، تمام وسائل تھے، فوج تھی، طاقت تھی۔ ظاہری اعتبار سے حسین کو شکست کھانی ہے اور ظاہری اعتبار سے ان کو کامیاب ہونا ہے۔ 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 72 افراد کا وہ لشکر جس میں 6 مہینے کے بچے بھی ہوں، 7-8 سال کے بچے بھی ہوں، ظاہری اعتبار سے یقین ہے نا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ادھر سے آنے والے تو ادھر آئے ہیں مگر حسین کی طرف سے ایک ادھر نہیں گیا، ایک نہیں گیا۔ یہی حسین کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ادھر سے ایک بھی نہیں گیا اس طرف، مگر ادھر سے پورا لشکر چھوڑ کے آنے والے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، ان آنے والوں میں صرف عام افراد نہیں تھے بلکہ بعض وہ بھی آئے جو ادھر عہدوں پہ فائز تھے، عہدوں پہ فائز تھے۔ سردار لشکر تھا نا حر، غور کر رہے ہیں، حر رات بھر بے چین رہا، تڑپتا رہا۔ جب ٹہلتے ہوئے بے چین کسی نے دیکھا تو پوچھا کیوں بے چین ہو؟ تو کہا کہ ہم اپنے کو اس ٹائم جنت و جہنم کے درمیان پا رہے ہیں، یعنی یزید کی طرف رہتے ہیں تو جہنمی، حسین کی جانب جاتے ہیں تو جنتی بن جائیں گے۔ عزیزان محترم، اور حضور کو یہ احساس تھا کہ حسین کے خیمے سے جو آتش کی آواز آ رہی اس کا باعث میں ہوں، مگر گناہ کے بعد بھی اگر احساس گناہ شرمندہ کر دے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور حر نے اس احساس کی بنیاد پر صبح اپنے آنکھ میں پٹی بندھوا لی اور حسین کے پاس آئے۔ دیکھیے بہت معتبر سماعت ہے، ایک قیمتی تحفہ آپ کے حوالے کر دوں۔ ہماری شیعہ کتب کی تاریخ میں ایک بڑی کتاب جسے آپ سب جانتے ہیں، کتب اربعہ میں سے کتاب ہے اصول کافی، شیخ کلینی نے لکھا ہے، اور جس سال امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا اس سال شیخ کلینی دنیا سے رخصت ہوئے سن 329 ہجری میں، اور یہ کتاب لکھ کے بھیجا تھا امام تک، نام کتاب کا بھی نہیں رکھا تھا۔ امام نے جب واپس لوٹایا اپنے نائب خاص کے ذریعے سے تو ایک جملہ لکھ دیا تھا، کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام اصول کافی رکھ دیا، ورکر کافی رکھ دیا۔ اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ
ایک لمحے کا تدبر، غور و فکر، سوچ خلقت کائنات کے بارے میں، اپنے مقصد حیات کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں، ایک لمحے کا غور و فکر و تدبر 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، خاص دعائیں چاہوں گا، آپ سے توجہ چاہوں گا۔ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، ایک لمحے کا تفکر و غور و فکر، یہ 70 سال کی عبادت میں بھاری ہے۔ یعنی 70 سال ایک نارمل ایوریج لائف سمجھ لیں آپ، پوری زندگی کے بعد بھاری ہے۔ یہ جملہ تقریباً 1000 سال تک لوگوں کے لیے نامفہوم بنا رہا۔ بڑے بڑے لوگ سوچتے رہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کا تفکر، حر کے نام پہ آ گیا ہوں تو جملہ حوالے کر رہا ہوں، کاش پورا جملہ پورے مجمع تک پہنچ جائے۔ شیخ کلینی لکھ کے چلے گئے 329 ہجری میں کہ ایک لمحے کا تفکر پوری زندگی کی عبادت بھاری ہے، 70 سال کی بعد بھاری ہے۔ لوگ سوچتے رہے کہ کیسے لکھ دیا، یہ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر معصوم کی حدیث ہے تو اس فہم میں نہیں آ پا رہی ہے معصوم نے کیا سوچ کے کہا۔ یہاں تک کہ تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد، آج سے آدھی سینچوری قبل، ایک عظیم فقی اور رائٹر سامنے آتے ہیں جن کا نام ہے شیخ مرتضی انصاری۔ شیخ مرتضی انصاری کی اور بھی کتابیں ہیں، اور شیخ مرتضی انصاری کی 2 بڑی کتابیں وہ ہیں جو ایک فقہ میں، ایک اصول میں ہے، اور ان 2 کتابوں کو پڑھے بغیر گزشتہ 50-60 برسوں سے کوئی فقیہ نہیں بن پاتا۔ شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں اگر بولوں گا تو وقت زیادہ چلا جائے گا، بس اتنا سن لیجئے گا کہ شیخ مرتضی انصاری علم کے اعتبار سے اس بلند پائے پہ تھے کہ ایک روز کلاس میں ان کے استاد نہیں آئے، آنے کے بعد استاد سے پہلے استاد کی جگہ پہ آ گئے اور وہاں سے کل کا درس سنانے لگے، گزشتہ کل کا درس اپنے ساتھیوں کے درمیان بیان کرنے لگے۔ استاد دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے، یہ کون اندر بول رہا ہے؟ اور تھوڑی دیر شیخ انصاری کی گفتگو سنی، اور شیخ مرتضی انصاری رئیس حوزہ تھے۔ میں نے بتا دیا کہ جتنے بھی مراجع کرام پچھلی نصف سنچوری میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر شیخ انصاری کے احسان کے فقیہ بن پایا ہو۔ سن لیجئے گا، اب شیخ انصاری کتاب المقاصد ان کی سب سے بڑی کتاب علم فقہ میں ہے، اجتہاد کی کتاب، کتاب رسائل سب سے بڑی کتاب ہے، اصول کی کتاب۔ ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد لوگ فقیہ بنتے ہیں۔ شیخ مرتضی انصاری یہاں آ کے گفتگو کر رہے ہیں، کل کا درس سنا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کل جو استاد نے بتایا تھا یہ ہے، اس میں کچھ اپنے نظریات اس طریقے سے شامل کیے، استاد کی بات کو اس طریقے سے بیان کیا کہ دروازے پہ کھڑے وہ استاد نے جب تھوڑی دیر رک کے سنا نا، تو آنے کے بعد یہاں پر منبر تدریس، کرسی تدریس پہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کل سے اس کتاب کا درس میں نہیں دوں گا بلکہ مرتضی انصاری دیں گے، اس لیے کہ مجھ سے بہتر نظریہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ ایسا شاگرد ہے جس پہ استاد ناز کرتا ہے۔ وہ شیخ مرتضی انصاری، ان کے واقعات بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹہ مجھے چاہیے، میں نے ایک ہلکا سا اشارہ ان کی عظمت کا عرض کر دیا۔ اب اس شیخ انصاری سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، الکلام و تجر الکلام، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، ہم جیسے لوگ تھوڑا سا علم رکھنے والے قطرہ بھی نہیں ہیں اس دریا علم کے مقابلے میں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو گھڑی سے شکایت ہوتی ہے، شکوہ ہوتا ہے گھڑی سے، عزیزان گرامی، اور بے چین رہتے ہیں کہ کیسے بات کو پہنچا دیا جائے۔ سوچیں اس علی پہ کتنا ظلم ہو رہا تھا جو علم کا سمندر تھا اور بتانا چاہتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے سر میں بال کتنے ہیں۔ جب علی کہہ رہے زمین و آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ انصاری سے پوچھا گیا کہ جو اصول کافی میں شیخ کلینی نے لکھا ہے روایت کہ ایک لمحے کا تدبر 70 سال کی عبادت میں بھاری ہے، بہت توجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شب عاشور کا ذکر کرتے ہوئے شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اگر تفکر، تدبر اور تعقل حر جیسا ہو تو پوری زندگی پہ بھاری ہے۔
غور و فکر اگر حر جیسا ہو جائے، حر کے طریقے سے انسان سوچ لے تو پوری زندگی کی عبادت پہ بھاری ہے ایک لمحے کا تفکر۔ کتنے وہاں سینکڑوں ہزاروں جہنمی رہ گئے، مگر یہ ادھر سے تفکر کر کے ادھر آ گیا تو علیہ السلام بن گیا، علیہ السلام بن گیا، حور علیہ السلام ہو گئے۔ عزیزان محترم، تو امام حسین علیہ السلام کی میں گفتگو کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، مجھے یہ ساری باتیں جو ابھی تک میں نے 10-15 منٹ میں بیان کی، اس میں سے کچھ بھی بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف ایک جملے سے مجھے تمہید لینا تھا کہ سید الشہداء ہیں، مگر آپ کے ذوق کے ثبات کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ باتیں بیان کر دی۔ اب آئیے، وہ حسین عظمتیں بہت سی ہیں، لیکن ایک حدیث امام حسین کے بارے میں رسول کی یہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی فرماتے ہیں ان الحسین باب من ابواب الجنہ من آندہ حرم اللہ علیہ ریح الجنہ۔ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں، جو حسین سے دشمنی کرے گا اللہ جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام کر دے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جب عاشور کی بات کر رہا تھا تو آپ وجد میں آ گئے، عاشور میں فضیلت امام حسین کا گوشہ محسوس کر کے، تب ایک بات اور یاد آگے سن لیجئے گا۔ امام حسین اس صاحب کرم کا نام ہے، اس صاحب کرم کا نام ہے کہ جب آیا ہے جس دن، اس دن بھی ایک مجرم کو معاف کیا ہے، جب گیا ہے تب بھی ایک مجرم کو معاف کیا ہے۔ کیسی آمد ہے، کیسی آمد ہے اور کیسا جانا ہے۔ آیا ہے تو ماتوب بارگاہ الہی کو معاف کیا، گیا ہے تو اتنا بڑا جرم کرنے والا فرزند زہرا کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والے کو ایسے معاف کیا کہ علیہ السلام بنا دیا۔ اور عزیزان محترم، اب اسی عاشور و محرم کے حوالے سے، حسین کے کرم کے حوالے سے ایک بات اور کہہ دوں۔ عزیزو، ہم سب حسین کے عاشق ہیں نا؟ کیا بات ہے، کیا راز ہے، کیا مصلحت ہے رب کی اس میں، کہ آپ دیکھیے، غور کیجئے گا، بات سادی سی ہے مگر کئی بار ہم غور نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ اہم بات ہے۔ عزیزان اکرامی، آپ نے کبھی غور کیا حسین کی ولادت ماہ شعبان میں ہوئی ہے، حسین کی شہادت ماہ رمضان میں ہوئی ہے، جس مہینے میں حسین پیدا ہوئے اس میں کسی کی شہادت نہیں، جس میں حسین کی شہادت ہوئی اس میں کسی کی ولادت نہیں۔ آپ 14 معصومین کی دیکھ لیجئے ولادت، بات سمجھ میں آئی کہ حسین کی ولادت والے مہینے میں کسی کی شہادت نہیں، حسین کی شہادت والے مہینے میں کسی کی ولادت نہیں۔ راز سمجھ میں آیا؟ گویا اللہ چاہتا ہے کہ جہاں حسین کی خوشی ہو وہاں کسی کا غم نہ ہو، جہاں حسین کا غم ہو وہاں کوئی خوشی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، شب کی ایک تفصیلی مجلس کے بعد پھر دن میں مجلس کا سلسلہ رہا، اس ٹائم بھی۔ عزیزان محترم، تو میری آواز تو اس طریقے ساتھ نہیں دے رہی ہے جیسے مجلس میں ہونی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ آپ کی حسن سماعت نے مجھے سہارا دیا، شاید گفتگو کا حق ادا کرنے میں کامیابی مل جائے۔ حسین ابن علی کے سلسلے سے ایک روایت سن لیجئے، اور اس روایت سے ربط لیتے ہوئے ایک عارف کے 4 مصرے فارسی کے حوالے کر دوں اور اس کی ذرا سے وضاحت اور ربط مسائل۔ عزیزان محترم، امام حسین کے سلسلے سے نبی اکرم کی جہاں اور حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث مشہور اور معتبر جو فریقین نے لکھا، من جملہ علامہ سلیمان حنفی، اپنے بھائیوں کو پتہ بتانا ہو تو بتا دیجئے گا، علامہ سلیمان حنفی قندوزی، سنی عالم دین، انہوں نے 4 جلدی کتاب لکھی ہے، نابی المودت، اس میں بھی اس روایت کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ہمارے یہاں بڑی مشہور روایت ہے، کیا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، کشتی نجات ہیں، کشتی نجات ہیں۔ ویسے تو اہل بیت کے لیے نبی نے علی العموم کہا ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبا نجا،
ومن تخلف عنها غرقا. ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے مخالفت کر لی وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا. لیکن خصوصی طور پہ عزیزان محترم امام حسین کے لیے الگ سے یہ حدیث آئی کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. حسین علیہ السلام، حسین مرکز دین ہے. حسین سے وابستگی انسان کو نجات تک لے جا سکتی ہے، ورنہ حسین سے دوری انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اس بات کو، اس مفہوم کو، اور نبی کی ایک دو اور حدیثیں ہیں جسے بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ان حدیثوں کا خلاصہ کرتے ہوئے بر صغیر کے مشہور ترین عالم، صوفی، عارف، جو چاہیے آپ کہیے، جو جس نام سے چاہے یاد کرے، مطالعے اور تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں، ہندوستان اور پاکستان کی 800 سالہ اسلامی تاریخ کا تجزیہ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی میرے نظریے سے اتفاق نہ کرے، تو کوئی قرآن کی آیت تھوڑی نہ سنا رہا ہوں کہ سب کا اتفاق کرنا لازم ہے. تحقیقی گفتگو میں کسی کی کوئی تحقیق ہوتی، کسی کوئی نظریہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اتفاق نہ کرے، مگر میں نے جو دیکھا، جو پڑھا، جو مطالعہ کیا 800 سال، 850 سال کی ہندوستان کی، بر صغیر کی، پاکستان کی اسلامی تاریخ میں جتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس علاقے میں اس ذات کی وجہ سے ہوئے ہیں، کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں ہوئے، کسی عالم کی وجہ سے نہیں ہوئے، کسی مجاہد کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں. وہ نام کون ہے؟ وہ نام کس کا ہے؟ وہ عاشق حسین ہے. ہے ماشاءاللہ اہل علم کے ذہن میں نام آ گئے. وہ عاشق حسین جس نے حسین کو صرف دین والا نہیں کہا، صرف محافظ دین نہیں کہا، بلکہ دین کہہ دیا. مل کے سب آپ پڑھنا حضرات. خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی، چشت سرزمین ایران سے تشریف لانے والے، ہمارے علاقے میں زندگی بسر کرنے والے عالم اور عزیزان گرامی، ان کے جو آثار ہیں نا، وہ جو زمانے کی اقتضا تھی، اس زمانے کے حالات تھے، انہوں نے اپنے پورے عقیدے کا اظہار بھی نہیں کیا کھل کے، ورنہ آثار کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا عاشق اہل بیت ہے، کیسا پیرو مکتب آل محمد ہے. اس زمانے کی ضرورت یہ تھی کہ بغیر فرقی اور مسلکی تعصب کے عشق آل محمد کو پروان چڑھایا جائے. جو لوگ اس میں اہل مطالعہ ہیں وہ میری بات کی شاید گواہی تو وہاں تک پہنچ جائیں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. قاضی نور اللہ شوستری، شہید ثالث، آگرہ میں جن کا مزار ہے، جن کو اکبر کے بیٹے سلیم نے درباری ملاؤں کی مخبری، درباری ملاؤں کی سعایت کی بنیاد پہ قتل اور شہید کروا دیا تھا. اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد علامہ حامد حسین صاحب وقات الانوار کے خواب میں شہزادی آتی اور کہتی ہیں میرے بیٹے کا جنازہ فلاں جگہ پہ گھوڑ پہ پڑا ہوا ہے، اسے نکال کے دفن کرو. تو دفن کرواتے ہیں اور آج وہ جگہ جو ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہے، روضہ بنا ہوا، لوگ جاتے ہیں. یہ قاضی نور اللہ شوستری جو ایران سے شوستر سے بلائے گئے اکبر کے زمانے میں اور چیف جسٹس بنائے گئے، قاضی القضاء بنائے گئے، عزیزان اکرامی، انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ جو 20 سال تقریباً گزارے، اس 20 سال میں توجہ چاہ رہا ہوں 19 سال 11.5 مہینہ سنی سمجھے گئے. ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، بات پہنچی نہیں پہنچی؟ سنی سمجھے گئے، اپنے عقیدے کو چھپایا اور آل محمد کی تبلیغ کرتے رہے. وہ تو آخر کے 2-3 ہفتے شہادت سے قبل والے وہ پورے طور پہ کھل کے آ گئے کہ یہ شیعہ ہے، تب سلیم نے ان کو قتل کروا دیا، رافضی کہا گیا. تو کون جانتا ہے کہ اگر ان کا آخر کا یہ چند دن نہ ہوتا تو ان کو بھی لوگ خواجہ غریب نواز کے طریقے سے
غور کر رہے ہیں؟ وہی سمجھتے رہتے تو اب خواجہ غریب نواز کے لیے ہمارے اساتذہ جو باتیں بیان کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کے ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھر کے تھے. غور کر رہے ہیں؟ بہت بڑے عالم صوفی، انہوں نے عشق آل محمد کو بغیر تفرقے مذہبی اور مسلکی کے اظہار کے لوگوں تک پہنچایا اور کئی اشعار کہے، بہت سی باتیں لکھی. ان میں سے ایک ربائی ان کی مشہور زمانہ ہو گئی. جو لوگ گئے ہوں میری گواہی دیں گے، اجمیر شریف میں ان کے روضے پہ 3 جگہ لکھی ہوئی ہے، مین گیٹ پہ بھی، اندر والے گیٹ پہ بھی اور زری پہ بھی، ہر جگہ لکھی ہوئی ہے. کیا؟ سب کی زبان زد ہے، سب کو سب وجد میں آئیں گے. میں اگر دہرا دوں تو حسین کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. شاہ حسین کہا. اب ذرا علماء کی اس شعر پہ کی گئی تحقیقوں کا ذرا سا خلاصہ سن لیے گا 5-7 منٹوں میں. شاہ حسین یہاں ٹھہرے نہیں، سوچا کہ فارسی زبان میں شاہ کا دائرہ ذرا محدود ہے. شاہ صرف اس حکمراں کہتے ہیں جس کی زمین پہ حکومت ہو. لہذا پادشاہ حسین کہہ دیا جو ملک کا ترجمہ ہے. ملک کا ترجمہ ہے ملک القدوس العزیز الحکیم. توجہ ہے نہیں؟ ملک القدوس العزیز الحکیم، ملک یوم الدین. توجہ چاہ رہا ہوں کہ صرف بادشاہ نہیں ہے، شاہ نہیں ہے، بلکہ استدراک کیا ایک لفظ کو بڑا، پادشاہ حسین. حسین زمین کا بھی حاکم ہے، حسین آسمان کا بھی حاکم ہے. اہل بیت تک بات پہنچی اور ان دونوں چیزوں کو حسین اپنی زندگی میں ثابت کر چکے تھے. تب خواجہ غریب نواز نے کہا ہے زمین پہ بھی رہنے والوں پہ اختیار ایسا ثابت کیا کہ لوگ حیرت میں تھے کہ یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، زمین پہ رہنے والا ایسے کمال بھی دکھا سکتا ہے. تاریخ کا منظر آپ کے ذہن میں آگے میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. جب راہب نے آنے کے بعد بیٹے کا مطالبہ کیا، اولاد کا مطالبہ کیا، نبی نے کہہ دیا اولاد نہیں ہے تیری قسمت میں. 1 بار 2 بار 3 بار حسین نے 7 بیٹے عطا کیے. جو لوگ اس راز کو سمجھ نہیں سکے وہ کبھی کبھی کوشچن مارک لگانے کی کوشش کرتے روایت پہ، شاید مجھے کامیابی مل جائے ان کے جواب دینے میں. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے نبوت اور امامت کے لفظوں میں اختلاف؟ نبی کہہ رہا ہے نہیں، حسین کہہ رہے، امام کہہ رہا ہاں. عزیزان گرامی، یہ نبوت اور امامت کے الفاظ میں اختلاف نہیں ہے. کاش میں بات پہنچا لے جاؤں. عزیزان گرامی، جب نبی کہہ رہے تھے راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تب لوح محفوظ میں یہی لکھا تھا کہ اولاد نہیں ہے. لیکن جب حسین نے کہہ دیا تیری قسمت میں اولاد ہے، تیری قسمت میں اولاد ہے، میں تجھے بیٹا دیتا ہوں، تو لوح محفوظ کی تحریر بدل گئی. میں کہوں گا رسول اللہ آپ نے ایسا بولا کیوں؟ حسین کو پہلے ہی دینے دیتے اولاد. عجب نہیں آواز آئے اگر حسین ایسے ہی دے دیتا نا بیٹا، تو دنیا کو پتا کیسے چلتا کہ میرا نواسا تقدیر ساز ہے. راہب کو بیٹے دے کے حسین نے ثابت کیا قسمت ساز ہے حسین. قسمتیں بدل دینے والے کو حسین کہتے ہیں. آپ نے لفظ تو سنا ہے نا، تقدیر ساز، قسمتیں بدل جانا. کوئی تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. عزیزان گرامی، قسمت ساز ہے حسین. اور آپ غور کیجئے گا، شروع میں ایک جملے پہ آپ وجد میں آ گئے تھے، میں وہاں واپس آ جاؤں. حسین زمین پہ رہتے ہوئے زمین کی مخلوق پہ یہ اپنا اختیار ثابت کیا، یہ شہنشاہیت، یہ بادشاہیت، یہ اختیار. اور یہی نہیں، آسمان والوں پہ حسین کی کیسی حکومت ہے، کیسا اختیار ہے.
سینکڑوں سال سے بارگاہ الہی کا معطوف فرشتہ، ماشاءاللہ اہل ولا کے ذہن پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع میرے ساتھ آئے گا، وجد میں آئے گا، معطوف بارگاہ الہی فرشتہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، مگر کبھی نہ آیا۔ کچھ تو سوچا تھا اس نے بھی کہ وہاں سے ملنے والے عذاب کے بعد کون نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ اب جب اس نے روز ولادت حسین فرشتوں کی انجمنوں کو آتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کی جماعتوں کو آتے ہوئے دیکھا، سید الملائکہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کے گھر میں چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے مبارکبادیاں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ فرشتے جو تسبیح پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کیا عظمت ہے حسین کی، کیا آج عبادت گزار فرشتوں کو اللہ کہتا ہے میری عبادتیں چھوڑو، بس میرے رسالت میں جا کے مبارکباد دو۔ کیا رتبہ حسین کا، کیا رتبہ حسین کا۔ وہاں سے فرشتے آئے، پھر نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ جبریل نے اپنے پروں کا سہارا دیا، بال جبریل کے سہارے بالوں پر چھن جانے والا فرشتہ جل چکے تھے جس کے بالوں پر، وہ آتا ہے نبی کی خدمت میں، اور نبی کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد جب اپنی عرضی سامنے لاتا ہے تو نبی جبریل سے کہتے عظمت حسین، آج کی مجلس کا ٹاپک حسین، لہذا پہلے جملے سے مصائب کے آخری جملے صرف حسین پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حسینی بن کے جملہ سننا، نبی اکرم کہتے جبریل سے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو، حسین سے بھی نہیں گہوارے سے مس کر دو، گہوارے حسین سے۔ اللہ اکبر، لوگ زری پہ تعجب کرتے ہیں کہ زری میں کیسے یہ اثر آ سکتا حسین کی، جا کے دعائیں مانگتے ہیں، شفا کیسے مل سکتی ہے؟ جس گہوارے میں کچھ گھنٹوں کے لیے حسین سو گئے ہیں، اس میں یہ اثر آ گیا کہ فرشتے کو نجات دے دی، شفا مل گئی۔ تو پھر جس زری میں حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیتے ہیں، غور کر رہے ہیں کیا اس میں یہ اثر نہیں آ سکتا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ غور کرنے کی باتیں، اہل بیت کی فضیلت اور معجزات کے بارے میں کوشچن مارک ایجاد کرنے سے پہلے ذرا سوچیں بھی، غور بھی کریں ان کی شخصیتوں کے بارے میں۔ یہ ہماری اور آپ کی طریقے سے نہیں ہے۔ اس زری میں حسین صبح قیامت تک کے لیے لیٹے ہوئے ہیں۔ تبھی میں نے وہ جملہ کہا تھا کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں کہ سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کے چانسز جس جگہ پہ ہیں ہماری روایات میں ہے، حتی مکہ اور مدینہ سے زیادہ، وہ زیر قبہ حسین ہے۔ حسین ابن علی کو گہوارے سے، حسین ابن علی کے گہوارے سے مس کیا گیا، اور اب فطرس بالوں پر پا جاتا ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں، یہ لباس پیغمبر پہن کے منبر رسول سے خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ صحیح روایت ہے جو حوالے کر رہا ہوں، اور صرف مشہور نہیں ہے ہمارے یہاں دنیا خطابت میں، بر صغیر میں، بلکہ بڑے بڑے مصنفین اور معتبر علماء شیعہ نے اس کو کتاب میں لکھا ہے۔ اب جب فطرس بالوں پر پا جاتا ہے نا تو واپس جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آدھے گھنٹے کی تمہید اس جملے کے لیے تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ جتنا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے دل کو چھونے میں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، مگر جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اب جب فطرس یہاں سے گیا نا تو کیا کہتا ہوا گیا؟ من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ گھمنڈ کرتا جا رہا ہے، تکبر کرتا جا رہا ہے۔ توجہ، فطرس کا جرم کیا تھا جانتے ہیں؟ فطرس کا جرم ہی تکبر تھا۔ من مثلی کہا تھا، وہاں عذاب مل گیا، یہاں سے من مثلی کہتا ہوا گیا، فرشتوں کا سردار بن گیا۔ غور کر رہے ہیں؟ وہی جرم جو وہاں کیا تھا اور عذاب پا گیا تھا،
وہی کام یہاں سے کرتا ہوا جا رہا ہے. بس بات سمجھ میں آئی کہ عام حالات میں تکبر عیب ہے، لیکن حسین سے وابستگی پہ اگر یہ رنگ آ جائے تو تکبر نہیں، افتخار بن جاتا ہے، افتخار بن جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے اس نے یہی تو کہا تھا من مثلی، میں سب سے بہتر ہوں، معطوب بارگاہ بن گیا. مگر اب جب حسین، اللہ کو پسند ہے کہ حسین سے وابستہ ہو کے انسان افتخار کرے، حسین کی عطا پہ افتخار کرے. من مثلی کہتا ہوا جا رہا، من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسے کون ہے، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. عزیزان محترم، تو کہتے ہیں کہ شاہ حسین بادشاہ حسین، دین اس حسین دین پناہ حسین. حسین دین بھی ہیں، دین پناہ بھی ہیں. دین کیوں کہا؟ دین تو ظاہرت احکام کو کہتے ہیں نا، نماز اور روزے کو کہتے ہیں نا. میں نے عرض کیا خواجہ غریب نواز یہ وہ جوہلا والی جو صوفیزم ہوتی ہے وہ نہیں، یہ عارف ہیں، پڑھے لکھے ہیں. گویا نبی کی سیرت ذہن میں رکھ کے کہا ہے دین اس حسین. نبی خطبہ دے رہے ہیں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. خطبے کے دوران نبی نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں حسین ابن علی داخل ہوتے ہیں. الحمدللہ شروع سے ایسا مجلس میں ماحول چل رہا ہے کہ آپ کی زبان پہ تسبیح سبحان اللہ بھی، آنکھیں نم بھی ہیں، بہت سے لوگ گریہ کنا بھی ہیں. عظمت حسین، فضیلت حسین کا انداز ہی کچھ ایسا ہوتا ہے. حسین داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پاؤں الجھا، حسین لڑکھڑائے، گرنے ہی والے ہیں کہ نبی اپنا خطبہ توڑ کے جاتے ہیں، حسین کو آغوش میں اٹھاتے ہیں. اب حسین کیا، نبی کیا کر رہے تھے؟ نبی یہاں منبر سے بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ نبی نماز بتا رہے تھے، روزہ بتا رہے تھے، حج بتا رہے تھے، زکوٰۃ بتا رہے تھے، دین بتا رہے تھے. اس دین کو چھوڑا، حسین کو اٹھایا. خواجہ غریب نواز یہی بتانا چاہ رہے ہیں اگر اس دین کے برابر حسین نہ ہوتے تو زمانے کا رسول اپنا خطبہ نہ توڑتا. دین اس حسین، حسین دین ہے. اس دین کے سلسلے کو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے حیرت کی نگاہ سے نہ دیکھیے گا عزیزو، دل چاہے گا تو بعد میں ذرا خود بھی غور کیجئے گا. غلو نہیں کر رہا ہوں، حسین دین ہے. نماز پڑھا بتا، روزہ حج زکوٰۃ بتا رہے نبی. خطبہ توڑ کر کے اللہ اکبر جاتے ہیں اور اپنی نماز اللہ کے ہاتھوں بلند کر کہتے ہیں ھذا حسین فارفوہ. اب موضوع بدل دیا، موضوع جو بھی رہا ہو مگر حسین ہو گیا. ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین، اسے پہچانو، یہ حسین، اسے پہچانو، پہچانو. اللہ رے رتبہ حسین کا. اب ایک جملہ ذرا خطابت کے انداز کا آ گیا ہے تو آپ کے حوالے کر دوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنے اصحاب موجود تھے، ان میں سے کسی سے کہہ دیتے حسین کو سہارا دے دو، تو کیا وہ سہارا نہ دیتے؟ یا آپ نے اپنا خطبہ کیوں توڑا؟ عجب نہیں نبی بتانا چاہیں، نبی آواز دیں، دیکھو عصمت کو سہارا صرف عصمت ہی سے مل سکتا ہے، یا امامت کو. یا امامت کو سہارا صرف رسالت دے سکتی ہے، صحابیت نہیں دے سکتی، صحابیت نہیں دے سکتی ہے. معصوم کو سہارا صرف معصوم دے سکتا ہے. دین اس حسین دی پناہ حسین. مجھے چوتھے مصرے تک آپ کو بہت جلدی لے کے جانا ہے، لہذا کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں. دی پناہ حسین، دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. یہ خود دین ہے اور دین کو پناہ دینے والا ہے. حسین کی تاریخ کو نظر میں رکھا ہے شاہ نے، غریب خواجہ غریب نواز نے. عزیزان گرامی، دی پناہ بھی حسین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی کی تختے، نبی کی جگہ پہ یا یہ کہیے تخت خلافت حکومت پہ بیٹھ کر کے بنی امیہ کا نمائندہ وہ لعنتی شعر پڑھ رہا تھا جو آپ نے اکثر سنا ہے، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. تو دین کا مذاق اڑا رہا تھا، شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا، قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، نبوت اور رسالت کا مذاق اڑا رہا تھا. اب ایسے موقع پر کسی کو اس طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا کہ وہ دین پناہ بن جائے.
دین کو پناہ دے دے. ایسے ماحول میں دین کو پناہ دینے کے لیے جو گھر سے باہر نکلا وہ فرزند حیدر کرار تھا. وہ گھر سے باہر نکلا دین کو. بہت شکریہ. اب یہیں پہ چھوٹے بھائیوں کے لیے اس سوال کا میں جواب دے دوں. جو نبی کی حدیث ہے اس نبی کی حدیث کو بھی خواجہ صاحب نے ذہن میں رکھا ہے. مشہور حدیث حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے. مگر دوسرا حصہ سمجھ نہیں آتا کہ نانا کیسے نواسے. ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے مگر نانا کیسے نواسے سے ہو گیا. انا من حسین میں کیسے حسین سے ہوں. ماشاءاللہ بہت بیدار سماتے ہیں. جملہ حوالے کر دوں انا من حسین میں حسین سے ہوں. دیکھیں زندگی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک جسمانی زندگی ہوتی ہے اور ایک معنوی اور روحانی اور مقصد کی زندگی ہوتی ہے. جسمانی زندگی کے اعتبار سے حسین نبی سے ہے مگر جب نبی کا مقصد مٹ رہا تھا تو مقصد کو بچایا حسین نے ہے. تو مقصد کی زندگی کے اعتبار سے روحانی زندگی کے اعتبار سے نبی حسین سے ہے. تو مجھے کہنے دیجئے سن 7 ہجری سے لے کے سن 11 ہجری تک حسین منی ہے. سن 7 ہجری سے لے کے سن 61 ہجری تک حسین منی ہے اور سن 61 ہجری سے لے کے صبح قیامت تک انا من الحسین ہے. جزاک اللہ. میرے برادر جعفر صاحب اور دیگر بھائیوں کے لیے جو مولا کے نام کا نعرہ لگا کے سہارا دے رہے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے مل کے صلوات اپنے پر محمد علیہ وسلم. انا من الحسین میں حسین سے ہوں. خواجہ نے اسی چیز کو پیش کیا. دین اس حسین دی پناہ حسین دی پناہ. سردار نداد دست در دست یزید سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. کیوں نہیں دیا یہ ہاتھ؟ اس لیے کہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے. یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی آبرو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. یہ ایک انسان کا ہاتھ نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی وراثتیں جن ہاتھوں میں ہے وہ حسین کا ہاتھ ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. معصوم کا جملہ آپ برابر پڑھتے ہیں. یہی بات تو ہے جو خواجہ غریب نواز نے کہی ہے زیارت میں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ. غور کر رہے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی آبرو جن ہاتھوں میں ہے وہ حسین کے قبضے میں ہے. سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا. عزیزان گرامی میں نے کہا بہت عظیم شخصیت خواجہ غریب نواز. تو اس پہ ایک دلیل یہ بھی دے دوں. ہمارے علاقے کے بر صغیر کے بہت بڑے خطیب جن کو کہا ہی خطیب اکبر جاتا تھا جی مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ یزید اس عزیزان گرامی حسین اس کریم کا نام ہے جس کے دروازے سے خاص کر جن لوگوں نے مرزا صاحب سنا ہے ان کی توجہ چاہوں گا دعائیں چاہوں گا. ان کا جملہ وہ کہتے تھے کہ حسین اس کریم کا نام ہے جس کے دروازے سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا مگر یزید اس لئیم کا نام ہے. اس پست انسان کا نام ہے. گرے ہوئے انسان اس لئیم کا نام ہے جو حسین جیسے کریم کے دروازے سے خالی لوٹ گیا. لیکن خواجہ غریب نواز نے اپنے اس مصرے میں مرزا صاحب کے جملے سے بہت اوپر کی بات کہہ دی. سرداد نداد دست در دست یزید. عزیزان گرامی ہاتھ تو نہیں حوالے کیا بیعت تو نہیں کی
مگر یزید نے دو چیزوں کے درمیان مخیر چھوڑا تھا حسین کو، یا سر کٹوانا ہوگا یا ہاتھ حوالے کرنا ہوگا. کہ ان ہاتھوں کو میں تیرے حوالے نہیں کر سکتا، انبیاء کی وراثتیں اس میں ہیں، مگر سر کٹوا سکتا ہوں، سر کٹوا سکتا ہوں. یعنی حسین نے یزید جیسے لعین کو بھی خالی نہیں جانے دیا. سردار ددا دس در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین، لا الہ کی بنیاد ہے. صرف اس ایک مصرے کی وضاحت کے لیے بھائیو پوری مجلس درکار ہے، مگر صرف 2 منٹ میں بات کہتے مجلس کو مکمل کرنا چاہوں گا. لیکن مصائب ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں لوگ مجلس ادھر آنے والے ہوں، مجھ سے کہا گیا ہے، لہذا گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ سبا پڑھتے ادھر آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے گا، آپ لوگ ادھر آ جائیں، گیٹ کے پاس بیٹھ جائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھوڑا سا اپنے رائٹ میں ہو جائیے گا آپ لوگ پلیز، بہت شکریہ. تھوڑا سا آپ لوگ تشریف لے آگے آ جائیے ذرا. بہت شکریہ. میں ذرا آج کی گفتگو بھی مجلس کے عام انداز سے تھوڑا مختلف لے کے چلا. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سماعت کا حق ادا کیا. آخری بات، حقہ کے بنا لا الہ حسین. اب فضائل کے اس گوشے میں ایک پیغام بھی چھپا ہوا ہے. بنا لا الہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین، بنیاد ہے، بنیاد نیو. عزیزان گرامی، بنیاد ہل جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے. گویا خواجہ کہہ رہے ہیں حسین کے وجود سے پورا کلمہ ٹکا ہوا ہے، حسین کے سہارے پورا کلمہ باقی ہے. عزیزان گرامی، دین باقی ہے، شریعت باقی، سجدہ باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو بنا لا الہ ہے، آپ نے واقعہ ہمیشہ سنا مگر اس رخ سے آج دیکھ لیجئے گا. وہ جو بنا لا الہ ہے نا، جب سردار انبیاء کی پشت پہ اس وقت آ گیا جو نماز کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، سجدے میں آ گیا تو بنا لا الہ کی آبرو کو بچاتے ہوئے نبی نے اپنے سجدے کو طول دے دیا. طول دے دیا، غور کر رہے ہیں، سجدے کو طولانی کر دیا. عزیزان گرامی، 70 مرتبہ تک کی روایت ہے کہ 70 مرتبہ نبی نے سبحان ربی العالی و بحمدہ کہا. اب ذرا نوجوان بھائیوں کے لیے بات کہہ دوں، اصحاب پیچھے تھے، ان کو تو خبر نہیں ہوا کیا. سر اٹھا کے دیکھتے تھے، حسین پشت پہ، پھر نیچے، پھر سجدے میں، حسین پشت پہ، پھر سجدے میں. میں کہوں گا ایک بار تو سجدہ جو ہوا وہ تو اللہ کے لیے ہوا، باقی 69 سجدے صحابیت نے کس کے کیے؟ کس کے سجدے تھے؟ کیا ہے عظمت حسین؟ اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. عزیزان محترم، مگر حسین، آخری جملہ، حسین پشت پہ نبی اکرم کے پاس 2 راستے تھے. یا تو سجدے سے سر اٹھا دے، حسین گر جائے، حسین کو گرا دے، یا حسین کی محبت میں سجدے کو توڑ دے، نماز کو توڑ دے، حسین کو آغوش میں لے لے. مگر نبی اکرم سجدے میں سر رکھے رہے جب تک حسین نہیں اتر گئے خود سے. عزیزان گرامی، گویا آج کے دور میں، شاید ہر دور میں سوال کرنے والوں کا نبی جواب دینا چاہ رہے ہیں، حسین افضل یا نماز؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نبی نے نہ سجدے کو توڑا حسین کے لیے، نہ حسین کو گرایا اور چھوڑا نماز کے لیے. گویا پیغام دیا جا رہا ہے کہ نہ نماز کو چھوڑو حسین کے لیے، نہ حسین کو چھوڑو نماز کے لیے. عجب نہیں، عجب نہیں، سجدے کی آبرو نے، سجدے کی آبرو نے حسین کے قدموں کو تھام لیا. جب حسین نے نبی کی پشت پہ بیٹھنے کے بعد اپنے قدموں کو جھکایا ہوگا تو آبرو سجدہ نے تھام لیا ہوگا کہ اس وقت تک
آپ کو پشت رسالت سے اترنے نہ دیں گے جب تک وعدہ نہ کر لیجئے کہ جب ہماری آبرو پہ آنچ آئے گی تو آپ حفاظت کریں گے۔ حسین نے وعدہ کیا اور حسین اس وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے کربلا تک آ گئے۔ عزیزان محترم، حسین کربلا پہنچ گئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا پہلی مجلس میں کہ 4 سرداران جنگ کربلا کا ذکر کروں گا، 4 فاتحین جنگ کربلا کا، امام سجاد، جناب زینب، حضرت عباس کے بعد آج ذکر حسین پہ آیا۔ مرثیہ ماشاءاللہ بہت اچھا شباب بھائی نے امام حسین کی مناسبت سے پیش کیا، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھا دوں۔ عزیزان گرامی، خواجہ معین الدین چشتی کے فارسی کے اشعار پیش کر رہا تھا تو میں اس کو اردو کے عظیم شاعر مصائب کے میر انیس کے اشعار سے ملانا چاہوں گا۔ 2-3 بند سن لیجئے اور اسی کو آپ مصائب سمجھ کے گریہ کر لیجئے گا۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آ گئے۔ نبی سے وعدہ کیا تھا آبرو سجدہ کو بچاؤں گا، سجدے سے وعدہ کیا تھا تیری آبرو کو مٹنے نہ دوں گا، خود کو قربان کر دیا، مگر عزیزان گرامی حسین نے اسلام کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، دین پناس حسین۔ عزیزان محترم، حسین جب یک کو تنہا بچ گئے، کوئی نہ تھا، تو روایت کے الفاظ ہیں حسین بیبیوں سے رخصت ہوئے، اور بیبیوں سے رخصت ہونے کے بعد حسین دروازہ خیمہ پہ آئے ہیں، چاہتے ہیں سوار ہو جائیں، مگر کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ نظر یمیناً و شمالا، حسین نے داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، جیسے لگتا تھا کہ کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ اتنے میں دروازے خیمہ سے زینب ظاہر ہوتی ہیں اور کہتی بھیا اگر عباس نہیں تو کیا ہوا، اگر اکبر نہیں تو کیا ہوا، تیری بہن تجھے سوار کرائے گی۔ اور اللہ اکبر، زینب کے ساتھ سکینہ بھی خیمے سے باہر نکلی، اور اللہ اکبر، اب ان دونوں عزیزان گرامی، حسین کی بہن اور حسین کی بیٹی نے حسین کے ساتھ اس مصیبت کے وقت میں کس طریقے سے سہارا دیا حسین کو، اسے سخن کی زبانی سن لیجئے گا۔ میر انیس نے حسین کی رخصت بیان کرتے ہوئے یہ جو 6 مصرے کہنا میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، ہر جگہ جہاں بھی اردو زبان حضرات ہیں وہاں پڑھا جاتا ہے، اور ہر جگہ لوگ چیخ چیخ کے گریہ کرتے ہیں، نہ جانے کیا درد ہے ان 6 مصروں میں۔ میر انیس کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اجرک واللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، قیامت کی منزلیں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین حملہ کرتے ہوئے مقتل میں داخل ہوتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کے شانے قلم کر دیے، تم نے میرے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، تم نے میرے اصغر پہ رحم نہ کھایا۔ اللہ اکبر، فوج جب بھاگی نا، حسین پشت فرس پہ سر کو جھکا کے نہ جانے کیا سوچنے لگے۔ اللہ اکبر، حسین کیا سوچ رہے ہیں جو حسین جانتے ہیں، مگر
خدا سخن نے حسین کی مظلومی کو محسوس کر لیا اور 2 مصروں میں ساری داستان غم کو سمیٹ دیا۔ عزیزان گرامی دیکھیے ہمارے درمیان اگر کسی کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، ایک مرتا ہے سینکڑوں افراد تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ اگر کسی سے اختلاف بھی ہے نا اور اس کا سامنا ہو جائے ایسے موقع پہ تو 2 جملے تو تعزیت کے کہہ ہی دیتا ہے، اے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اردو زبان میں محسوس کرو گے عزادارو تو بہت گریا کرو گے، اردو زبان میں تعزیت پیش کرنے کا معمولی ترین جملہ یہی ہے، کیا ہو گیا۔ حسین نے ایک دن میں 71 جنازے اٹھائے، مگر سامنے مسلمانوں کا ہزاروں کا لشکر ہے، کوئی ایک جملہ بھی تعزیت کا کہنے والا نہ تھا۔ حسین کیا سوچ رہے تھے؟ اس بے بسی کو میر انیس اس طریقے سے کہتے ہیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزادارو میں نے اس کے پہلے عرض کیا ہے، امام صادق نے ابو اسیر کو ٹوک دیا تھا، مجلس حسین ہو رہی تھی، اپنے بہت بڑے صحابی کو ٹوک دیا، ابو اسیر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے جد کے مصائب پڑھے جاتے تو روتا نہیں ہے؟ ابو اسیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال پیش کر دیا، آقا رو تو رہا ہوں کیسے روؤں؟ کیسے نہیں، جب حسین کے مصائب پڑھے جائیں تو چیخ چیخ کے ایسے رویا کرو جیسے میری دادی فاطمہ چاہتی ہے، جیسے ایک بوڑھی ماں جوان لال پہ روتی ہے۔ 2-3 منٹ مصائب پڑھوں گا، خدا کے لیے خطیب کو نہ دیکھنا، کربلا کو سوچنا، میں حسین کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو حسین حملہ کرتے کرتے کرب لشکر پہنچے، ہاتف غیبی کی ندا آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا، ذرا صبر کے جوہر دکھا دے۔ حسین نے کھچی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹی۔ میں نے معتبر کتابوں میں سند کے ساتھ یہ جملہ پڑھا ہے کہ حسین نے جب حملہ کیا تھا نا تو فوج تو بھاگ گئی تھی نا، اب لوگوں کے اسلحے ہاتھوں سے چھوٹ گئے تھے، جب پلٹ کے آئے تو لوگوں نے چاہا حسین کے قتل میں شامل ہو جائیں، تو جن کی تلوار اور نیزے اور تیر چھوٹ چکے تھے نا وہ زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے حسین کے قتل میں شامل ہونے کے لیے حسین پہ حملہ کر رہے تھے۔ میرا مولا زخموں سے چور سرزمین کربلا پہ آیا۔ مصائب کے 2 بند سننا عزادارو، قیامت کے 2 جملے، مولا زخموں سے چور سرزمین کربلا پہ آئے، جنت البقیع کی ساکنہ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ اس ماں کی فریاد کو سن لو کہ اردو شاعر کس طریقے سے ماں کے درد کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین جب زخموں سے چور زمین پہ گرے ہیں نا تو جنت البقیع سے ماں آ گئی، خیمے سے زینب کو کیسے پکارا ہے، زینب کو کیسے بلایا ہے، سنو اللہ اکبر۔ جنگل میں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتہ۔ ایک ایک مصرع درد کی ساری داستان کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے وہ زخم اور 2 عالم کا مقتدا، اور 2 عالم کا مقتدا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ مومنین وہ ہیں جو ہر روز کی مجلس میں چیخ چیخ کے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ممکن آج دن کی مجلس میں تھکے ہوں، مگر عرض کروں گا 2 منٹ کے لیے اپنی تھکان مٹا کے زہرا کی مصیبت کو سوچو۔ اب زہرا نے کس درد سے بیٹی کو پکارا، ہے وہ زخم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اشرکم اللہ
سلامت رہے، خدا آپ کو کبھی نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آخری منظر، زینب نکل، حسین تاپتا ہے خاک پر، ماں کی فریاد۔ زینب باہر تو آئی مگر جیسے ہی تلے زینبیہ سے پسر سعد کو آواز دی نا، حسین نے آنکھیں کھول کے کہا بہن میں زندہ ہوں، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ اب تو زینب بھی واپس چلی گئی، اب ماں کس کو پکارے؟ آئے ہائے ہائے، غور کر رہے زدارو کیسی مصیبت ہے۔ اب ماں کس کو پکارے؟ تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے مشکل کشا کی ذوالفقار کی دعائی دی۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا اب مشکل کشا کی ذوالفقار کی دعائی دیتے ہوئے آواز دیتی ہے، عجیب مصیبت ہے، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا ہے۔ آخری جملے فاطمہ کو مرسالے دو، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القبا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القبا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا، اے دہر بے وفا، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ گھیرا ہے، ماں کی مظلومی دیکھنا عزیزو، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ عزادارو قیامت ہو گئی، شمر کا خنجر چلا ماں کی آغوش میں، بیٹا ذبح ہو گیا۔ فاطمہ نے مدینے کا رخ کیا، اے بابا آپ کے امت نے میرے سامنے میرے لال کو ذبح کر ڈالا۔ تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا، یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تین شب و روز کا پیاسا حسین، حسین دشت بھلا میں تجھے مارا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا،
ہٹایا گیا تسلیم و رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین یہ صدا یا حسین تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین دشت بلا میں تجھے مارا حسین بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا ہٹایا گیا میں کر تسلیم و رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے تیرے عزیز اور رفقا ساتھ تھے نہر سے خیمے بھی ہٹائے گئے عذر ذرا بھی نہ کیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین دشت بلا میں تجھے مارا حسین دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی ارے آمد ادا سے زمین ہل گئی اور نظر جب سوئے ساحل گئی اس پلائنوں کا تھا پہرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین دشت بلا میں تجھے مارا حسین کیا شب عاشور کا ہنگام تھا تجھ کو عبادت سے فقط کام تھا کرتا رہا ذکر
خدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو آ جاؤ جہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے پسنا کھا چکے اکبر گئے مارے خالی ہوا جھولا علی اصغر گئے مارے تنہا ہوئی سیدانی اثر ور گئے مارے زینب ہے پریشان چلے آؤ جہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ناموس پیغمبر کو بڑی آس تھی تم سے کیا ایسی بھلا بھائی خطا ہو گئی ہم سے پھٹ جائے کلیجہ کہیں زینب کا نغم سے کیوں روٹھے ہو کس واسطے نظروں سے نہا ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو اس دشت مصیبت میں کہاں کھو گئے بھائی نیزے کی انی آئے تطہیر تک آئی آ جاؤ ذرا چھوڑ کے یا کی طرحائی چادر سر زینب سے اترتی ہے کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو یہ اہل ستم اور قیامت نہ مچا دے سب لوٹ کے اسباب حرم آگ لگا دے ڈر ہے کہیں بیمار کے خیمہ نہ جلا دے چار طرف صرف دعا ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہیبت عباس زمانہ ٹھہرا دے کر ہیبت عباس زمانہ ٹھہرا ہیبت عباس زمانہ ٹھہرا انتہا یہ ہے کہ بہتا ہوا دریا
ٹھہرا کے نثار تیری جرت و ہمت کے نثار اے علمدار تیری جرت و ہمت کے نثار تیری جرت و ہمت کے نثار دور پانی سے تیرے جسم کا سایہ سایہ ٹھہرا ابا زمانہ کربلا کی ہے زمین اور فرشتوں کی زمین کربلا کی ہے زمین اور فرشتوں کی زمین کربلا کی ہے زمین اور فرشتوں کی زمین سجدگاہ تو جہاں شاہ کا روضہ روضہ ٹھہرا کس طرح اب دل بیتاب کو بہلائے ماں کس طرح اب دل بیتاب کو بہلائے ماں کس طرح اب دل بیتاب کو بہلائے ماں گود خالی ہے نظر آتا ہے جھولا جھولا ٹھہرا